اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں یلوون السنتہم بالکتاب، جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھو، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی، ویقولون ہوا من عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، اور وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس صورت میں ابتدا میں آپ حضرات نے نصارہ کا تعارف پڑھا، عیسائیوں کے بارے میں، ان کے مختلف شبہات کے جوابات اس صورت میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ نے یہود کا بھی تذکرہ پڑھا۔ اس صورت میں بنیادی طور پر قرآن کریم کے مخاطب عیسائی ہیں، چونکہ یہود بھی اہل کتاب کا حصہ ہیں تو ضمنی طور پر ان کی بھی کچھ باتیں اور ان کی بھی کچھ خرابیاں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آئیں۔ اب یہاں پر بھی یہود کی ایک خرابی کا بیان ہے۔ پیچھے کئی آیات میں آپ نے ان کی دینی خرابیاں بھی پڑھیں کہ دینی طور پر ان میں کیا خرابیاں ہیں، اور پھر جو ان کے اندر مالی بدعنوانی ہے، جو ان کے اندر خیانت کا عنصر پایا جاتا ہے، وہ بھی گزشتہ آیت میں آپ کے سامنے آیا۔ اب یہ بھی یہود کی اہل کتاب کی خرابیوں ہی کا تسلسل ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ جل جلالہ نے ان کے ایک جرم کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ نے یہود کی اس بیماری کا حال پڑھا تھا کہ یہود کی عادت تھی کہ وہ زبان مروڑ کے الفاظ کا حلیہ تبدیل کرتے تھے، کہ لفظ کچھ اور ہوتا تھا اور وہ اس میں زبان توڑ مروڑ کر اس لفظ کی توڑ پھوڑ کرتے تھے اور لفظ کو اپنے اصلی شکل سے لے کر دوسری شکل میں لے آتے تھے اپنی زبان کی فنکاری کے ذریعے۔ اور اس طریقے سے ان کی عادت تھی کہ وہ کتاب کے احکامات کو بھی تبدیل کرتے تھے، کہ تورات میں انہیں ایک حکم دیا گیا، اب کوئی لفظ ہے، اس لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو مفہوم کچھ اور ہے اور وہی اللہ کا مقصود ہے، لیکن وہ ان کی نفسانی خواہش کے خلاف ہے، تو انہوں نے اس لفظ کو تھوڑا سا مروڑ دینا ہے، الفاظ میں تھوڑا آگے پیچھے کر دینا ہے، کسی لفظ کو کھینچ دینا ہے، تو اس طریقے سے زبانی فنکاری کے ذریعے لفظ کو اپنی اصل حیت سے ہٹا دیتے تھے اور اس کے مفہوم میں تبدیلی کرتے تھے۔ جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ایک لفظ کہا کرتے تھے راعنا، یہ صحابہ کرام بھی کہتے تھے، اور راعنا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف کچھ توجہ فرما لیجئے، جیسے آپ ایکسکیوز می آج کل کہا جاتا ہے، یا معاف فرمائیے، توجہ فرمائیے، تو اس مفہوم کے لیے عربی میں راعنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور راعنا کو یہ تھوڑا کھینچ کے ادا کرتے تھے، یہود اس کو تھوڑا سا کھینچتے تھے، راعینا کہہ دیتے تھے، اور راعینا کا مطلب ہے ہمارا چرواہا، اور اسی طرح احمق کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو وہ اس طریقے سے دربار رسالت میں آ کر اس لفظ کو کھینچ کر، اس کا حلیہ بگاڑ کر، اس کا غلط مفہوم مراد لیتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کی ایک اور عادت تھی کہ سلام کرتے وقت لام کو چھپا لیتے تھے۔ اب السلام علیکم آپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اور اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا جائے، لام کو چھپا کر السلام علیکم کہہ دیا جائے تو السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے اوپر موت ہو، ہلاکت ہو۔ تو وہ اس طریقے سے دربار رسالت میں آ کر سلام کیا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا جو سلام ہے اس کو مسلمانوں ہی کے مجمع میں مذاق بنا لیا جائے، اور اپنے جو ان کی غلط خواہشات ہیں ان کو الفاظ کا جامہ پہنایا جائے۔ تو یہ ان کی ایک عام عادت تھی۔
اسی طریقے سے تورات میں بھی انہوں نے تبدیلیاں کر رکھی تھی۔ تو قرآن کریم نے یہاں ان کی اس عادت کو ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب پڑھتے وقت مروڑتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس گروہ سے مراد کعب بن اشرف ہے، اور اس کے کچھ حواری تھے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مشہور یہودی سردار تھا، اور اس کی عادت تھی کہ جو آیات مسلمانوں کے بارے میں تورات کا حصہ ہے اس کو کسی طریقے سے تبدیل کیا جائے، تو فریق سے مراد وہ ہے۔ بہرحال یہ یہود کی عمومی بیماری تھی، نصارہ میں بھی پائی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ ان کا ایک گروہ ایسا ہے اہل کتاب کا جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ لفظ کی حیت تبدیل ہو جائے اور جو اللہ کا حکم ہے وہ بدل جائے، اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم کا جامہ پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ زبانیں کیوں مروڑتے ہیں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ ان کی اس عبارت کو آپ کتاب کا حصہ سمجھیں، یعنی ان کی وہ عبارت جو ان کی خواہشات کا اظہار کرتی ہے، اپنے خواہشات کو جو وہ الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں تاکہ اس کو آپ کتاب کا حصہ سمجھیں، یعنی اللہ جل جلالہ کی جانب سے نازل شدہ سمجھیں، حالانکہ وما ہوا من الکتاب وہ اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہوتی، وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی، وہ تو ان کی اپنی خواہشات ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ کام کرتے ہیں یہ غلطی کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم خدا کے حکم کو تبدیل کر رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ کے حکم کو تبدیل کرنے کا انجام کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ یہ کام کرتے ہیں اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون۔ ما كان لبشر، یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ تعالیٰ تو اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس، اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ بلکہ وہ کیا کہے گا؟ وہ تو یہ کہے گا ولیکن کونوا ربانیین، وہ تو کہے گا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ جو کتاب تم پڑھاتے رہے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور جو کچھ تم پڑھتے رہے ہو، اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ ولا یأمرکم، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم بنا لو یا قرار دے دو فرشتوں کو، والنبیین، اور انبیاء کو، اربابا، خدا، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو۔ ایأمرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا، بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، مختلف مجالس ان سے ہوتی تھی، تو ایسے ہی کسی موقع پہ یہود کے قبیلہ بنو قریظہ کا ایک ان کا مذہبی رہنما جس کا نام ابو رافع مفسرین نے ذکر کیا ہے، وہ بھی ایسی ہی کسی مجلس میں موجود تھا۔ تو عیسائیوں کے ساتھ گفت و شنید چل رہی تھی، تو درمیان میں ابو رافع یہودی نے، جو بنو قریظہ کا یہودیوں کا مذہبی عالم تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ایسے عبادت کریں جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ یعنی کیا آپ لوگوں کو، ہم سب کو اپنی عبادت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس پر اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل کی کہ پیغمبر کبھی بھی لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمیشہ لوگوں کو ربانی بناتا ہے۔ ربانی کا مطلب اللہ والا، جس کی نسبت رب کی جانب ہو، وہ تو لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے۔ وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے لوگوں کو کہ تم خدا کو چھوڑ کر میری اتباع کرنا شروع کر دو؟ تو فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے
کہ اللہ اسے کتاب، نبوت اور حکمت سے سرفراز کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ ظاہر ہے اللہ جل جلالہ نے انسانی معاشرے میں سے ہی انتہائی برگزیدہ اور مقدس شخصیات کے سر پر نبوت کا تاج سجایا تھا۔ اس وجہ سے یہاں فرمایا کہ یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کو تقدیس دے، اسے نبوت عطا کرے، جس سے بڑھ کر کوئی مقام ہی نہیں ہے، جس سے بڑھ کر کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تو اسے اس طریقے سے نوازے اور وہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرے، ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو گویا ابو رافع کے اس بات کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے فرمایا۔ یہاں فرمایا کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا کرے۔ کتاب سے مراد تو اللہ کے وہ احکامات ہیں جو اللہ نازل کرتا ہے۔ حکم کے کئی مفہوم ہیں۔ حکم کا ایک معنی فیصلہ بھی ہے، حکم کا معنی علم بھی ہے، حکم کا معنی فہم بھی ہے۔ نبی کو اللہ نے جو فہم عطا کیا ہوتا ہے وہ عام انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ عام آدمی وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہم السلام کو فہم اور ذکاوت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کتاب ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ فیصلے کی طاقت ہے اللہ جل جلالہ، وہ بھی جس طریقے سے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، عام آدمی، عام قاضی، عام حکومت کا سربراہ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور نبوت وہ تو ظاہر ہے کہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ باقی جتنے درجات ہیں، صحابیت کا درجہ ہے، ولایت کا درجہ ہے، کوئی بڑا زاہد ہے، زہد کا درجہ ہے، یہ تمام درجات بہت نیچے ہیں، نبوت ان سے بہت بالا تر ہے۔ اور پیغمبر کی پرورش اللہ جل جلالہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کی تمام صلاحیتیں اپنے کمال تک پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ اس کی کوئی بھی صلاحیت ہو، اس کی خواہ انسانی صلاحیتیں ہیں، اس کی روحانی صلاحیتیں ہیں، پیغمبر کی تمام صلاحیتیں اس کمال تک پہنچ چکی ہوتی ہیں کہ پیغمبر کے سوا جو دوسرے انسان ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس طریقے سے انبیاء علیہم السلام کو نوازا ہوتا ہے۔ تو یہاں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے پیغمبر پر فضل کیا ہوتا ہے، تو پیغمبر بھی اللہ جل جلالہ کے اس معیار پر پورا اترتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر کسی کو اپنی طرف بلائے، لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ پیغمبر کیا کہتا ہے؟ پیغمبر لوگوں سے کہتا ہے ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ ربانی سے مراد وہ شخص ہے جس کی نسبت رب کی، جو اپنے آپ کو رب کی طرف منسوب کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے بارے میں کسی صحابی نے فرمایا کہ اس امت کے ربانی کا انتقال ہوا ہے۔ بہت بڑے عالم تھے اور ظاہر ہے فقہاء میں، مفسرین میں ان کا اپنا ایک درجہ تھا، تو انہیں اس موقع پہ صحابی نے ربانی کا رتبہ دیا کہ گویا کہ وہ رب والے ہیں، اللہ جل جلالہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جو کتاب تم پڑھتے رہے ہو، اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو اللہ جل جلالہ کی طرف بلاؤ اور اللہ کو چھوڑ کے اپنی طرف کسی کو مت بلاؤ۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور وہ تمہیں یہ بھی حکم نہیں دے سکتا کہ تم فرشتوں اور انبیاء کو رب بنا دو، بلکہ پیغمبر کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ آگے قرآن کریم کہتا ہے أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، جبکہ تم مسلمان ہو اور پیغمبر تمہیں مسلمان ہونے کے بعد کوئی اور حکم دے، ایسا تو کوئی امکان ہی نہیں۔ تو اس آیت سے واضح ہوا کہ پیغمبر کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا یہ ایک لازم ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ذمہ داریاں پوری کرنا یہ پیغمبروں کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے۔ نبوت ایسا منصب ہے جس میں معزولی نہیں ہوتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی کو پیغمبر بنایا ہو پھر معزول کیا ہو۔ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ بادشاہ کسی کا انتخاب کرتا ہے پھر بعد میں اس کو معزول بھی کرتا ہے، کیوں؟ وہ بادشاہ کا فیصلہ ہے۔ بادشاہ انسان ہے، انسان ناقص ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایک آدمی کو آپ اہل سمجھتے ہوں گے، وہ بعد میں نااہل ثابت ہوگا تو آپ اس کو معزول کر دیں گے۔ اور پیغمبر بنانا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو اللہ کے فیصلے میں کسی قسم کی کوئی کمزوری کا امکان نہیں۔
تو ظاہر ہے اللہ کو معلوم ہے کہ میں ان کو پیغمبر بنا رہا ہوں تو یہ اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن نبھائیں گے، اس وجہ سے نبوت اور رسالت کے منصب میں معزولی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی ذمہ داریاں نبھانا یہ پیغمبری مزاج کا حصہ ہوتا ہے۔ اب جو پیغمبر کے متبعین ہیں ان کے مزاج کا بھی یہی حصہ ہونا چاہیے، پیغمبر کی یہ سنت ٹھہری کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، خواہ آپ کی دینی ذمہ داریاں ہوں یا دنیاوی ذمہ داریاں ہوں، یعنی انسان نظریے کے ساتھ عمل بھی رکھے۔ اگر صرف نظریہ ہے، صرف عقیدہ ہے، اس کے ساتھ آپ نے عمل کو ملایا نہیں ہے تو وہ آپ کا خالی خولی نظریہ ہے۔ نظریے کو قیمتی بنانے کے لیے اس کے ساتھ عمل کو ملانا پڑتا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے کہ میری اتباع کرو، میری سنت پہ عمل کرو۔ تو عمل انسان کے لیے لازم ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے اندر عمل نہیں ہے۔ علم بہت ہے، علم کے ذرائع جتنے اللہ نے اس دور میں مجھے اور آپ کو دے رکھے ہیں، آج سے پہلے ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا۔ پہلے لوگ ایک ایک حدیث کو پڑھنے کے لیے میلوں کا سفر کرتے تھے، اب آپ گوگل پہ جا کے ایک کلک کر دیں، آپ کے سامنے ہر قسم کی حدیث آئے گی۔ ہر قسم کا مسئلہ آپ اپنے موبائل کو ہی استعمال کر کے تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم کے ذرائع ہیں نا۔ تو علم کے ذرائع تو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، آگے عمل کرنا، عمل کا جذبہ پیدا کرنا وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جتنے ذرائع اس وقت ہیں دنیا میں کبھی نہیں تھے، لیکن عمل میں جتنا انسان اس وقت کمزور ہے دنیا میں کبھی نہیں تھا۔ تو علم کے ساتھ جب تک عمل نہ ہو اس وقت تک وہ علم آپ کے کام نہیں آئے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے پیغمبروں سے میثاق یعنی عہد لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اگر میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، مصدقن، جو تصدیق کرنے والا ہو، لما معکم، ان باتوں کی جو تمہارے پاس ہیں، لتؤمنن، تو ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، لتؤمنن بہ، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، ولتنصرنہ، اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ قال، اللہ نے کہا تھا، اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے کہا، فَاشْهَدُوا، تو پھر گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی جو لوگ منہ موڑیں گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ ان آیات میں ایک میثاق کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں مختلف میثاقوں کا ذکر کیا، مختلف وعدوں کا ذکر آپ کو ملے گا۔ یہاں ایسے میثاق بھی مذکور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف یہود سے لیے تھے، کہ اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا، اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا۔ سورہ بقرہ میں آپ کو جگہ جگہ ایسی آیات ملیں گی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اس میثاق کا بھی ذکر ہے جو اللہ نے تمام بندوں سے لیا تھا، جس کو عہد الست کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی ارواح کو اپنے سامنے جمع کر کے ان سے یہ سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انسانوں نے کہا تھا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا معاہدہ تھا کہ اللہ نے ہم سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا اور سب انسانوں نے اقرار کیا تھا۔ اب جب انسان دنیا میں آیا تو وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا رہا ہے، انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا ہے، تاکہ مجھے اور آپ کو وہ وعدہ یاد رہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے تھے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم میں اس میثاق کا بھی ذکر ہے جو تمام انسانوں سے اللہ نے لیا تھا، اور قرآن کریم میں اس میثاق کا بھی ذکر ہے جو اللہ نے انبیاء سے لیا تھا۔
چنانچہ اس آیت میں اس میثاق کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے لیا تھا۔ کیا میثاق لیا تھا؟ میثاق یہ لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئیں، مصدق لما معکم، اور وہ تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرنے والے ہوں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ وعدہ کس چیز کا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آپ نے اس پہ ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس میثاق کو پکا کرنے کے لیے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ ایسا کرو گے، اس پہ عمل کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میری طرف سے دی ہوئی اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہو؟ تو انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا تھا کہ اقررنا، کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا، پھر گواہ بن جاؤ، اور وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ تو اس طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ جل جلالہ نے یہ میثاق لیا تھا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول امام طاؤوس رحمہ اللہ کا ہے، مشہور مفسر ہیں یہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام سے یہ جو میثاق لیا تھا، یہ ہر پیغمبر سے لیا گیا تھا آنے والے پیغمبر کے بارے میں۔ گویا کہ ہر پیغمبر سے یہ میثاق لیا گیا کہ جو آپ کے بعد پیغمبر آئیں گے، اور وہ ظاہر ہے کہ آپ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ ہر پیغمبر پچھلے انبیاء کا تصدیق کنندہ ہوتا تھا، تو وہ آپ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، تو آپ نے اس کی نصرت کرنی ہے، اور اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اور اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے۔ تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر اللہ جل جلالہ نے یہ میثاق لیا تھا۔ چنانچہ اگر کسی معاشرے میں ایک وقت میں دو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، تو اس میثاق پہ عمل ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے، ایک دوسرے کی تصدیق کی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ایک وقت میں تھے، اور ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے کاموں میں مدد دینے والے تھے۔ ان کی تو قوم بھی ایک تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی اقوام مختلف تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور قوم کی طرف بھیجا تھا، ابراہیم علیہ السلام کسی اور علاقے میں مبعوث تھے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے ماموں بھی تھے، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، ان کی تصدیق کرتے تھے، اور اس وعدے پر، اس میثاق پر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اگر کسی معاشرے میں ایک وقت میں دو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہوں، تو اس میثاق پر عمل کرنے کا مظاہرہ آپ کو وہاں ملے گا۔ تو یہ اس آیت کی ایک تشریح ہے جو میں نے عرض کیا کہ امام طاؤوس رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ اس آیت کی ایک اور تشریح بھی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ جل جلالہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ لیا تھا۔ گویا کہ یہاں جو فرمایا کہ ثم جاءکم رسول، اور پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے، تو اس رسول کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہاں رسول نکرہ ہے، اور نکرہ کبھی تعظیم کے لیے بھی آتا ہے۔ تو ثم جاءکم رسول، اس کا معنی جب تمہارے پاس وہ عظیم الشان رسول آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی نصرت کرنی ہے۔ گویا کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا میثاق لیا تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید المرسلین ہونے کی شہادت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا سردار بنایا تھا۔ یاد رکھیے، یہ جو روایت آتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے تمام دنیا کی طرف مبعوث کیا ہے، اب محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں تمام دنیا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان نہیں ہے،
بلکہ تمام دنیا سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آنے والا آخری انسان ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امتیوں کے رسول ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی تھی، جو رسالت عطا فرمائی تھی، وہ ایک عمومی اور آفاقی رسالت تھی۔ اور ہم جب آفاقی کا لفظ بولتے ہیں تو آفاقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا آغاز حضور علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا ہے، بلکہ اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ چنانچہ اس کی ہمیں ایک روایت سے اس کی شہادت بھی ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بنو قریظہ کے کسی یہودی کے ساتھ دوستی تھی، تو اس یہودی نے تورات سے کچھ اچھی باتیں لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ لے کر کہیں حضور علیہ السلام کے دربار میں گئے، آپ سے اجازت طلب کی، یا آپ علیہ السلام کے سامنے وہ پڑھنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں آئے اور آپ نے فرمایا کیا تم وہ چیزیں پڑھتے ہو جن کی وجہ سے یہود اور نصارہ سرگرداں ہوئے پھرتے ہیں؟ یعنی اس میں تو یہود اور نصارہ نے تحریف کی ہوئی ہے، ان چیزوں کو تو پڑھ کر وہ سرگرداں ہوئے پھرتے ہیں، تو تم بھی ان کی طرح سرگرداں ہونا چاہتے ہو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ حیات ہوتے تو ان کے پاس بھی میری اتباع کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہوتا۔ یعنی تم تورات پڑھ رہے ہو، تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، تو حضرت موسیٰ اگر خود آج آ جائیں تو وہ میری اتباع کریں گے، تو تمہیں تورات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگوں کے نبی ہیں، عام لوگوں کے پیغمبر ہیں، وہاں اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا تھا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں۔ اب یہاں کچھ حضرات نے بحث کی ہے کہ اللہ کے تو علم میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی پیغمبر نے نہیں آنا، آپ نے سب سے آخر میں آنا ہے۔ تو جب اللہ کے علم میں تھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کسی پیغمبر نے نہیں آنا، تو پھر اس میثاق کا فائدہ کیا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی نصرت کرو گے؟ جب اس کی نوبت ہی نہیں آنی تھی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو کچھ مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اللہ کے علم میں تھا کہ کسی نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آنا، لیکن جب انسان ایک چیز کا پکا ارادہ کرتا ہے تو اس چیز کے ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ثواب میں شریک کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے ان سے یہ میثاق اور وعدہ لیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے بغیر مانگے شرف عطا کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے اتنے عظیم المرتبت پیغمبر کی امت میں ہمیں بنایا، ہمیں ان کی امت میں کھڑا کیا، اور ہم ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پیغمبر کی جو سنتیں ہیں، چلنے پھرنے کی، عبادات کی، لوگوں کے ساتھ لین دین کی، برتاؤ کی، حلیے کی، تو ہم پیغمبر کی سنتوں پر مغربی تہذیب کو ترجیح دیتے ہیں۔ بالخصوص ہمارا نوجوان، اسے آج مغربی تہذیب پسند ہے اور پیغمبر کی سنت پسند نہیں ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا تھا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس آیت کی تفصیل میں دو قسم کی تفاسیر ہیں، دونوں تفسیریں درست ہیں، دونوں نقطہ نظر ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ حضرت امام طاؤس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر پیغمبر سے آنے والے پیغمبر کے بارے میں وعدہ لیا گیا، اور یہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ سورہ احزاب میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا، من کا، آپ سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، کہ ہم نے ان تمام حضرات سے ایک میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام سے ایک دوسرے کی نصرت کے بارے میں بھی اللہ نے وعدہ لیا ہے۔ اور جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نقطہ نظر ہے کہ اس آیت میں ثم جاءکم رسول سے مراد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ نقطہ نظر اپنی جگہ درست ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں۔ فمن تولی بعد ذلک، اس کے بعد بھی جو لوگ منہ موڑیں گے فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ یہ آیت اگرچہ پیغمبروں سے میثاق لینے کے سیاق میں نازل ہوئی، لیکن اس سے مراد امتی ہیں، کہ جب پیغمبروں سے یہ میثاق لیا گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے پر ایمان لاؤ، تو ان کے متبعین پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان لائیں، اور اگر کوئی امتی کسی پیغمبر کی اتباع کرنے والا ایسا نہیں کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، تو وہ فاسقین میں سے ہوگا۔ اور اس آیت کا گزشتہ کے ساتھ اگر آپ مناسبت دیکھیں، ربط دیکھیں، تو پیچھے اہل کتاب سے بالخصوص عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، ان کے مختلف شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اب یہاں پر اللہ جل جلالہ نے ان پر ایک حجت قائم کی کہ دیکھو جن پیغمبروں کے تم نام لیوا ہو، یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، اللہ نے ان سے یہ میثاق لیا تھا کہ آنے والے پیغمبر یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، ان کی تائید کرنا، ان پر ایمان لانا۔ تو جب تمہارے پیغمبروں نے جن پیغمبروں کو تم مانتے ہو، جب انہوں نے یہ میثاق اللہ کو دیا تھا، اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا، تو پھر تمہارے اوپر بھی ان کے متبع ہونے کی حیثیت سے لازم ہے کہ تم اپنے پیغمبر کے اس میثاق کا لحاظ رکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو اس طریقے سے اہل کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ رسالت تسلیم کرنے پر ایک حجت پر مشتمل یہ آیت نازل کی۔ اہل کتاب کے لیے ایک حجت تھی کہ ان کے اوپر حجت اس طریقے سے تام کر دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ تمہاری مجبوری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا اگر یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا اگر عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے۔ اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو پھر فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر وہ کیا ہیں؟ نافرمان شمار ہوں گے۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ اللہ کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی جتنی مخلوقات ہیں سب نے اللہ کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، طوعاً کچھ نے خوشی سے، وکرہن اور کچھ نے ناچار ہو کر۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب ہی نے اللہ کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، خوشی سے اور ناچار ہو کر، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے۔ انسان دو قسم کے احکام کا مکلف ہے، کچھ تشریعی ہیں اور کچھ تکوینی ہیں۔ تشریعی احکامات میں انسان کو اختیار ہوتا ہے، پیغمبر جو احکامات لے کر آتا ہے کہ ان باتوں پہ عمل کرو، ان چیزوں سے پرہیز کرو، تو ان پر عمل کرنے اور نہ کرنے میں انسان کو اختیار ہوتا ہے، اپنے اختیار سے وہ عمل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنے ہی اختیار سے وہ نافرمانوں میں شامل ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے کچھ احکامات ایسے ہیں جن پر عمل کرنے میں انسان کے پاس اختیار نہیں ہے، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، اس پہ موت آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، مختلف قسم کی آفات آتی ہیں، یہ تمام تکوینیات کا حصہ ہیں، اس میں انسان کے کسی اختیار کو عمل دخل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے مخلوقات بھی دو طرح کی پیدا کی ہیں، کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو ہر حال میں اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرتی ہیں، اور کچھ مخلوقات انسان کی شکل میں ایسی ہیں جو کہ اپنے اختیار سے اللہ کے حکم پہ عمل کرتی ہیں۔ انسان کے سوا جو حیوانات ہیں، نباتات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، وہ ہر حال میں اللہ جل جلالہ کے احکامات پر عمل کرنے کے پابند ہیں، کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں۔ اسی طریقے سے فرشتے ہیں، وہ اللہ جل جلالہ کے عبادت میں مصروف ہیں۔ روایات کا مفہوم ہے کہ آسمان میں 4 انگل کے برابر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی وہ مخلوقات ہیں جو ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتی۔
اور انسان کو اللہ نے اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے عبادت کا فیصلہ کرتا ہے، اور اگر عبادت سے محروم ہے تو اس نے اپنے اختیار سے اپنے لیے اس غلط راستے کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب نے اللہ کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے مجبور ہو کر۔ انسان جو گردن جھکاتا ہے اللہ کے آگے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے جھکاتا ہے، اور دیگر مخلوقات جو ہیں وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہیں۔ تو گویا اللہ نے اس آیت میں اہل کتاب کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ دیکھو جو دین میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میری یہ قدرت ہے کہ تمام مخلوقات میرے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، چاہے ان کی مرضی سے ہو یا ان کی مجبوری سے ہو، ان کی خوشی سے ہو یا ان کی ناپسندیدگی سے ہو، ناچار ہو کر ہو، سب نے میرے آگے گردن جھکا رکھی ہے۔ اتنے طاقت اور اقتدار کا مالک ہو کر جو دین میں نے پیش کیا ہے، تم اس دین کے سوا کون سا دین تلاش کرو گے اور کس دین میں تمہیں پناہ ملے گی کہ تم اس۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد واحد جو دین پیش کیا گیا وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اللہ کے ہاں واحد دین جو ہے وہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لائیں۔ تو گویا یہ پچھلی آیت ہی کا تتمہ ہے کہ یہود اور عیسائیوں کو عقیدہ رسالت پر ایمان لانے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اب اس دین کی اتباع کیے بغیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر تمہارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ تو فرمایا کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ اللہ کی طاقت اور اختیار کیا ہے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، زمین و آسمان کی ہر مخلوق نے، خواہ آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جن سے ہم اس جدید دور میں بھی لا علم ہیں، اور انسان نئی نئی دنیاؤں سے واقف ہو رہا ہے، تو وہ تمام مخلوقات چاہے آپ ان سے واقف نہیں بھی ہیں وہ اللہ کی اطاعت پر مجبور ہیں۔ تو جو اللہ اتنی قدرت کا مالک ہے، اس نے جو دین پیش کیا ہے، اس دین کے سوا انسان کو کہاں پناہ مل سکتی؟ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ قل کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ جل جلالہ پر، وما انزل علینا، اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل ہوئی ابراہیم پر، و اسماعیل اور اسماعیل پر، و اسحاق اور اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ان باتوں پر جو عطا کی گئیں موسیٰ کو، عیسیٰ کو، والنبیون اور دیگر انبیاء کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ پیچھے اسلام کا تعارف اللہ نے مختلف انداز سے کروایا، اور اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کیا ہے۔ گویا پیچھے جس عقیدے کی طرف، جس دین کی طرف اہل کتاب کو متوجہ کیا جا رہا تھا، مختلف دلائل قائم کیے جا رہے تھے، اب یہاں وہ دین واضح طور پر ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس دین میں آنے کا طریقہ کیا ہے۔ تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وما انزل علینا، اور جو چیز ہماری طرف نازل ہوئی، چونکہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد یہ ساری امت محمدیہ ہے، تو اور امت محمدیہ کی طرف اللہ نے قرآن کریم بھیجا ہے، تو یعنی جو قرآن کریم اللہ نے ہماری طرف ہدایت بنا کر بھیجا، ہم اس پر ایمان لائے۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اللہ نے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹوں حضرت اسماعیل اور اسحاق اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف جو نازل کیا، ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے، حضرت اسحاق ان کے چھوٹے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کثرت کے ساتھ انبیاء آئے۔
حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء تشریف لائے؟ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ 4000 انبیاء اور مرسلین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے۔ تو جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، خواہ ان کے نام ہمیں معلوم ہو یا نام معلوم نہ ہو، خواہ ان کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے یا نہیں کیا، والاسباط کہہ کر ان سب پہ ایمان لایا کہ میں ایمان لایا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے مرسلین ہیں ان سب پر کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ وَمَا أُوتِيَ موسیٰ وعیسیٰ، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ والنبیون اور دیگر تمام انبیاء پر رب کی جانب سے جو کچھ نازل ہوا ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ تمام انبیاء اور مرسلین ہیں، ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں رکھتے، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، عیسائیوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور مسلمان وہ ہے جو تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہے۔ جب تک وہ تمام انبیاء پر ایمان نہ رکھے وہ دائرہ اسلام میں آ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو مسلمان ہے ہی وہ جو سب پہ ایمان رکھے۔ تو ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر بھی ہم تنگ نظر ہیں۔ اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے، عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائی، لیکن وہ پھر بھی روشن خیال ہے۔ اور مسلمان جو سب پہ ایمان رکھتا ہے، مسلمان بیچارہ تنگ نظر ہے، اور مسلمان اپنے آپ کو تنگ نظر سمجھتا بھی ہے۔ مصیبت یہ ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ تم تنگ نظر ہو، لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمان احساس کمتری کا بھی شکار ہے۔ میں نے پیچھے کئی دروس میں عرض کیا تھا کہ کتنے مفسرین ہمارے ہیں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کرنے والا معمولی آدمی تو نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں معجزے کی بات آئے گی اور مغربی مفکرین نے اس کا انکار کیا ہو تو وہاں وہ معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرے گا کہ نہیں پھر یہ تو ایسا نہیں تھا۔ آگے میں آپ کو مثالیں دیتا رہوں گا جہاں جہاں اس قسم کی تحریف لوگوں نے کی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کا خاکہ اجمالی طور پہ ان کے سامنے پیش کیا کہ اس طریقے سے مسلمان ہو جاؤ، ان تمام اعتقادات پر یقین رکھو۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے۔ پچھلی آیت میں دین اسلام کا پیغام پیش کیا گیا، اور اس آیت میں دین اسلام کا انکار کرنے کا انجام ان کو بتایا گیا کہ اگر اس دین پہ ایمان نہیں رکھو گے تو آخرت میں تمہارا یہ انجام ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، وشہدوا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے، ان الرسول حق، کے رسول سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس روشن دلائل بھی آ چکے تھے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اولئک جزاؤہم، اور ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر پھٹکار ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، یہ اسی پھٹکار میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہیں انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک، البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شروع میں مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس کے بعد انہوں نے ارتداد اختیار کیا، دین اسلام سے پھر گئے۔ جیسے ابن اختل تھا، وہ مسلمان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ پہلے دور رسالت میں زکوٰۃ اور صدقات سرکاری طور پر لوگوں سے وصول کیے جاتے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نمائندہ جاتا تھا اور وہ اس قوم کی، اس علاقے کی، اس بستی کی زکوٰۃ صدقات وصول کر کے بیت المال میں لا کر جمع کرواتا تھا۔ یہ طریقہ کار بعد میں خلافت راشدہ میں بھی چلتا رہا اور جب تک مسلمانوں کی خلافت باقی رہی۔ تو ابن اختل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے میں زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور اس کے ساتھ ایک خادم بھی بھیجا۔ راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اس نے، اور خادم نے کھانا پکانے میں، کھانا لانے میں کچھ دیر کر دی، تو اس نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا۔ اب اسے معلوم تھا کہ یہ قتل ناحق ہے، اور میں جب واپس جاؤں گا تو مجھے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ نے توفیق سلب کرنی تھی، اس کی بدبختی تھی، تو بجائے واپس جانے کے اور اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرنے کے، وہ مرتد ہو کے مکہ چلا گیا اور وہاں اسلام کی مخالفت میں پیش رہا۔ اسی طرح اور بھی کچھ لوگ تھے، کچھ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ نے بعد میں توبہ کرنے کی توفیق دے دی، انہوں نے توبہ بھی کر لی اور اپنے عمل بھی درست کیے، اور کچھ ایسے تھے جو اسی ارتداد پر قائم رہے۔ مدینہ منورہ میں کچھ یہودی بھی ایسے تھے جو شروع میں مسلمان ہوئے اور بعد میں مرتد ہوئے۔ پیچھے آپ نے پڑھا بھی ہے کہ یہود نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ صبح کے وقت ایمان لے آیا کرو اور شام کو ارتداد اختیار کر لیا کرو، تاکہ تمہارے دین سے پھر جانے میں کی وجہ سے مسلمانوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں، مسلمان یہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ صبح مسلمان تھا اور شام کو کافر کیوں ہوا۔ تو اس طریقے سے جو لوگ اسلام کے بعد کفر اختیار کر لیں، رسالت کی گواہی دینے کے بعد رسالت کا انکار کر بیٹھیں، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے عذاب کی تخفیف بھی نہیں ہوگی، عذاب کی کمی بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت دی جائے گی۔ ہاں، جو لوگ توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے بعد پھر عقیدہ رسالت کو تسلیم کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ توبہ کرنے کے بعد عمل صالح اختیار کرنا ضروری ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، کہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنے اعمال کو درست کیا۔ صرف توبہ کر لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کرنے کے بعد دین حق پر برقرار رہنا، نیک عمل کرنا، اپنی اصلاح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، جب بھی غلطی ہو انسان فوری طور پر توبہ کرے، اپنے عمل درست کرے، کوشش کرے، پھر جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لے۔ ایک دن میں 1000 دفعہ بھی توبہ کر لے تو اللہ جل جلالہ کا دائرہ رحمت تو بڑا وسیع ہے۔ اللہ انسان کی توبہ سے اکتاتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی رحمت بے نہا کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یہ تو انسان کی کمزوری ہے کہ وہ توبہ طائب نہیں ہوتا۔ توبہ کرنی چاہیے، لیکن اسی طریقے سے جس طرح توبہ کا حق ہے۔ توبہ کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان دل میں ندامت محسوس کرے۔ ایسے آدمی اگر ویسی ہی توبہ طائب ہو تو اس توبہ میں اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا پہلے آپ اپنے آپ کو احساس جرم دلائیں کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے وہ گناہ کیا، اللہ نے میرے اوپر اتنی مہربانی کی اور میں نے اس کے باوجود گناہ کیا۔ تو پہلے اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو جرم کا احساس دلایا جائے تاکہ انسان کو ندامت ہو، اور پھر اسی احساس جرم کے تحت انسان عاجزی کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ اللہ سے توبہ کرے۔ اور تیسرا قدم یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پکا وعدہ کرے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھا قدم یہ ہے کہ پھر عملی طور پر کوشش بھی کرے دین حق پر چلنے کی۔ تو اس طریقے سے یہ پورا پروسیجر ہے توبہ کا۔ اور پھر جب غلطی ہو جائے تو پھر انسان توبہ کر لے، پھر غلطی ہوتی ہے تو پھر توبہ کر لے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا كفرا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، ایسے ہی لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔ یہ آیت بھی پچھلے ہی سلسلہ آیات سے متعلق ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے مرتدین کا بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں تو ایک تو ان پر فرشتوں کی، اللہ کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور یہاں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کریں، پھر توبہ نہ کریں بلکہ اپنے کفر میں بڑھتے ہی رہیں،
تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ توبہ ہرگز قبول نہ ہونے کا مطلب کیا؟ کہ انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی، ورنہ توبہ کا دروازہ تو آخری دم تک کھلا ہوتا ہے، جب تک انسان پر حالت غرغرہ طاری نہ ہو، یعنی جب تک انسان پر موت کے آثار طاری نہ ہو جائیں اور اسے غیب کی چیزیں نظر نہ آنے لگ جائیں، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ تو یہاں لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کا مطلب کہ انہیں توفیق ہی نہیں ہوگی۔ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا، کفر میں آگے ہی آگے بڑھتے گئے، اپنی مرضی سے وہ راستہ انہوں نے اختیار کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں کبھی توبہ کا خیال ہی نہیں پیدا ہوگا، اور جب توبہ کا خیال پیدا نہیں ہوگا تو انہیں توفیق بھی نہیں ہوگی، اور جب توفیق نہیں ہوگی تو توبہ کریں گی ہی نہیں، تو توبہ قبول کہاں سے ہوگی؟ تو یہ مطلب ہے کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدہم، تو ان میں سے کسی سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض ذہبا، پوری زمین بھر کر سونا، یعنی ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کیوں نہ کرے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کو کسی قسم کے مددگار بھی میسر نہیں آئیں گے۔ یعنی جو لوگ کفر اختیار کریں اور کفر ہی کی حالت میں مر جائیں، تو قیامت والے دن وہ اگر فدیے کے طور پر پوری زمین بھر کر سونا بھی اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یہ ہماری طرف سے فدیہ قبول فرما لیجئے اور ہمیں عذاب سے چھٹکارا عطا فرمائیے، تو ان کی جانب سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے ایک شہید کو کھڑا کرے گا اور اس سے کہے گا کہ تم کس حالت میں ہو؟ تو وہ کہے گا میں بہت اچھی حالت میں ہوں۔ پھر اللہ اسے کہے گا تم دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا ہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ پوچھا جائے گا کیا کرو گے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ میں دوبارہ آپ کے راستے میں جہاد کروں گا اور پھر شہادت کا مرتبہ حاصل کروں گا۔ پھر اللہ ایک کافر کو بلائے گا اور کافر کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اس سے سوال کرے گا کہ تم کس حال میں ہو؟ تو وہ کہے گا میں بہت برے حال میں ہوں۔ اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تم واپس جانا پسند کرو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں واپس جا کر آپ کی اتباع کروں گا۔ اور وہ پوری روئے زمین کو سونے سے بھر کر اللہ کے سامنے پیش کرنے کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ تو اللہ اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے تو تم سے بہت معمولی مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو تم نے اس معمولی سے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا اور آج پوری روئے زمین کو سونے سے بھر کر فدیہ دینا چاہتے ہو، تو آج ان چیزوں کی قبولیت کا وقت نہیں ہے۔ جو معمولی سا مطالبہ تم سے کیا گیا تھا اگر تم وہ پورا کر لیتے تو آج اس کی نوبت نہ آتی۔ تو یہ میں اور آپ جو رہ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس میں ندامت کا ایک آنسو اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا کو سونے سے بھر دیا جائے تو ندامت کا آنسو ان پر بھاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی ندامت کے آنسو کی وجہ سے قیامت کے دن چھٹکارا ملنا ہے، اور قیامت کے دن اگر دنیا میں یہ ندامت کا ایک آنسو نہ ہو تو پھر قیامت والے دن پورا سونا بھر کر بھی آپ اللہ کے دربار میں دینا چاہیں تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو اس زندگی کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ ایک مرتبہ کہہ لیا جائے تو انسان کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ زمین و آسمان کا درمیانی خلا بھر جاتا ہے۔ اب زمین و آسمان کے درمیانی خلا میں کتنی نیکیاں آتی ہیں، کوئی کمپیوٹر اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ اتنی بیش بہا نیکیاں مجھے اور آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن انسان کو پرواہ نہیں، اور اتنی بیش بہا نیکیاں ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کو دینے کے لیے تیار۔ ہم جب نیکی کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا ہے، ہمیں نقد چاہیے، ڈالر۔ اگر اعلان ہو جائے کہ یہ کام کر لو تو $20 ملیں گے تو کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ یہ کام کر لو، نیکیاں تو 10-20 ہیں نہیں، نیکیاں تو بے شمار ہوتی، لیکن انسان کو پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے جتنا ڈالر دنیا میں آپ کے لیے قیمتی ہے، اس سے بڑھ کے آخرت میں نیکی قیمتی ہے، کیونکہ ڈالر انسان بچوں کے لیے کماتا ہے نا، پیسہ انسان بچوں کو دیتا ہے، والدین کو بھی دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہی انسان اپنے بچوں کو نیکی نہیں دے گا۔
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قیامت کے دن انسان بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ جیسے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو 7 ریال لے کے جاتے ہیں، امریکہ کوئی جائے گا ڈالر لے کے جائے گا، انگلینڈ جائے گا پونڈ لے کر جائے گا، تو معمولی سے سفر کے لیے ہم وہاں کی کرنسی جمع کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آخرت کا سفر نہ ختم ہونے والا ہے، اور وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ نیکی، اور اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پہاڑ نہیں کھودنا پڑتا۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ ایک مرتبہ کہہ دو تو زمین و آسمان آپ کے لیے آخرت کی کرنسی سے بھر جائے گا، لیکن انسان پھر بھی تیار نہیں ہوتا۔ کبھی